اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح ابن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے رسول، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، وامہ صدیقہ، اور ماں اس کی صدیقہ سچی ہے، راست باز ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں واسطے ان کے آیات، ثم انظر پھر دیکھ انا یؤفکون، کہاں وہ پلٹے جا رہے ہیں، قل کہہ دیجیے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان کی جن جو نہیں مالک تمہارے نقصان کے، ولا نفعا اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں غیر الحق سوائے حق کے، ولا تتبعوا اہواء قوم، نہ پیروی کرو کسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، تحقیق وہ بہک گئے، من قبل اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور بہکایا انہوں نے بہت ساروں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بہک گئے وہ سیدھے راستے سے۔ گزشتہ سبق کے ساتھ آج کے سبق کا ربط جوڑ، گزشتہ سبق میں آپ نے سنا عیسائیوں کے 2-3 فرقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کے اعتبار سے، 2 کا ذکر گزشتہ سبق میں تھا، 1 کا ذکر غالباً 10ویں پارے میں سورہ اعراف میں موجود ہے، سورہ اعراف میں یا ایک اور مقام پہ، وہ ہے نستوریہ فرقہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، جو ابنیت کے قائل ہیں۔ یعقوبیہ ملکائیہ 2 کا ذکر آپ نے پڑھا، ان میں سے یعقوبیہ حلول کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر چکے ہیں، ظاہر دیکھنے میں حضرت مسیح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن وہ خدا ہیں۔ اور تیسرا فرقہ تھا جو خدائی نظام کو 3 ارکان پہ مشتمل سمجھتا ہے کہ 3 ارکان اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اقانیم ثلاثہ۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی اس عقیدے کا رد کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر میں تو مسیح اندر میں خدا مانتے ہیں، یعنی یعقوبیہ فرقے کا عقیدہ، یعقوبیہ فرقے کے عقیدے کا رد ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں مسیح مریم کے بیٹے مگر رسول ہی تو ہیں، مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، جس طرح بہت سارے رسول پہلے گزرے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں، خدائی کا درجہ دینے والوں، ظاہر میں خدا کہنے والوں، سوچو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، اور ان کی والدہ ہے والدہ صدیقہ حضرت مریم، وامہ صدیقہ،
گویا ان کی ماں کا ذکر ہے کہ ان کی ماں راست باز تھیں، ان کی والدہ صحیح العقیدہ، عبادت گزار، اللہ کی خاص بندی تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ خدا کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، کائنات ساری اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور یہی صمد کا معنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ یہاں قرآن پاک نے ایک جملے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے والا ضروریات زندگی کا محتاج ہے، کھانا کھانے والا ضروریات زندگی کا محتاج ہے۔ آپ دیکھ لیں کھانے میں جو لقمے تیار ہو کر ہم تک پہنچتے ہیں وہ کن کن مراحل سے گزر کر آتے ہیں۔ کاشتکار زمین میں دانہ ڈالتا ہے، گویا کاشتکار زمین کا محتاج ہے، اس بیج کا محتاج ہے۔ اس سے پہلے زمین کو نرم کرنے میں ہل کا محتاج ہے، ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی کا محتاج ہے۔ آج کل ٹریکٹر کا دور ہے، ٹریکٹر اور مشینری کا محتاج ہے۔ اس کے بعد پھر فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کا محتاج ہے یا مشینری کا محتاج ہے۔ پھر اس گندم کو صاف کرنے کے لیے پھر محنت کا محتاج ہے، پھر چکی کا محتاج ہے، پھر آٹا بنتا ہے، آٹا گوندنے کا محتاج ہے، پھر آٹا جس میں گوندنا ہے وہ پرات اور کنالی کا محتاج ہے، پھر روٹی بنانے کا محتاج ہے، بنانے والی کا محتاج ہے، پھر روٹی جہاں پکنی ہے وہ توے کا محتاج ہے، جہاں آگ جلنی ہے چولہے کا محتاج ہے، اور آگ جو مستقل ایک ایندھن سے تیار ہوتی ہے اس ایندھن کا محتاج ہے، گویا وہ آگ کا محتاج ہے۔ اب دیکھیں یہاں تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے دونوں۔ اب اس کھانے کے حصول کے لیے، لقموں کے حصول کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایک آدمی کہے کہ میں ایک لقمہ اول سے لے کر آخر تک تیار خود کر کے حاصل کر لوں، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ دونوں تو محتاج ہیں، اور محتاج خدا نہیں ہے، یا ان کے عقیدے کا رد ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں واسن کے آیات، ثم انظر، پھر دیکھ انا یؤفکون، کہاں وہ پلٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غالباً انجیل متی کا میں مطالعہ کر رہا تھا، بعض متی بھی پڑھتے ہیں، الف مقصورہ کے ساتھ ہو تو متی ہے۔ کہنے کہ وہاں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، بھوک نست آیا، ساتھیوں سے کہا کوئی ہے کھانے کے لیے؟ سب نے اپنے تھیلے شیلے چیک کیے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دور سے انجیر کا درخت نظر آیا۔ انجیر کے درخت پہ جب ان کی نظر پڑی تو انجیر کے درخت کی طرف دوڑے۔ جب قریب گئے تو کہنے لگے اوہو، پھل کا تو یہ موسم ہی نہیں ہے انجیر کا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ہنسنے لگا کہ دیکھو جس کو یہ لوگ خدا کہتے ہیں، خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ان کو تو موسمی پھل کا بھی پتہ نہیں، کون سے موسم میں کون سا پھل لگتا ہے۔ انجیر کی طرف دوڑ رہے ہیں، انجیر کا موسم نہیں ہے۔ آج کل انجیر کا موسم ہے، آج کل انجیر کا موسم ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے کہہ دی جاتا ہے عبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔
گویا اللہ تعالیٰ کی سوا تم اس مخلوق کی پوجا کر رہے ہو جو تمہارے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، تمہیں ضرورت کا وقت نفع نہیں پہنچا سکتے اور تمہیں نقصان میں بچا نہیں سکتے، جو تمہارے نفع نقصان میں کام نہیں آ سکتے، وہ معبود کیسے بن گئے، وہ خدا کیسے بن گئے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلوف کرو اپنے دین میں۔ کتنا بڑا غلوف تھا کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کچھ اور ہیں اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں عاجزی ہی عاجزی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پیچھے آپ نے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بات کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی میرا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اللہ رب العزت کے وجود کا اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا کہہ رہے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی ارکان میں سے ایک رکن تصور کر رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، نہ غلوف کرو اپنے دین میں۔ اور یہ بھی پہلے اسباق میں بات گزر چکی کہ ان میں سے ایک گروہ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، جبکہ باقی عیسائی ان کا رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں لٹکے بلکہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، ہمارے والا عقیدہ ان کا موجود ہے۔ قرآن پاک نے ان کا رد کیا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے وہ مصلوب ہیں اور یہودی کہہ رہے ہیں وہ مقتول ہیں، اور دونوں غلط ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پہ چڑھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ یہ کتنا بڑا غلوف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے خدا کہہ دیا۔ کسی کو اس کے منصب سے اوپر لے جانا یہ بھی غلوف ہے، گھٹا دینا یہ بھی غلوف ہے۔ پہلی صورت کو افراد کہتے ہیں، دوسری صورت کو تفرید کہتے ہیں۔ تو شریعت میں افراد تفرید سے منع فرمایا۔ یہود اور نصارہ دونوں افراد تفرید کا شکار ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہیں، ابن اللہ ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو سولی پہ لٹک گئے ہیں، وہ سولی پہ لٹک گئے ہیں۔ گویا سولی پہ کون لٹکتا ہے؟ جو مجبور ہے، جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے۔ ایک طرف عقیدہ اور دوسری طرف عقیدہ اور، دونوں عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، نہ غلوف کرو اپنے دین میں سوائے حق ہے، اور نہ پیروی کرو اہواء قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا تحقیق وہ بہک گئے، من قبل اس سے پہلے، وضلوا کثیرا اور بہکایا انہوں نے بہت ساروں کو، وضلوا عن سواء السبیل اور بہک گئے وہ سیدھی راہ سے۔ آ جائیں مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل تاکہ گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، و امہ صدیقہ اور اس کی ماں ہے سچی، کانا یاکلان الطعام کھانا کھاتے تھے دونوں، انظر دیکھ کیف نبین لہم الآیات کیسے ہم بیان کرتے ہیں بات ان کے آیات، ثم انظر پھر دیکھ انا یؤفکون کہاں وہ پلٹے جا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان کی جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلوف کرو اپنے دین میں غیر الحق
نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، نہ پیروی کرو قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا، تحقیق وہ بہک گئے، من قبل اس سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور بہکایا انہوں نے بہت ساروں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بہک گئے سیدھی راہ سے۔